بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ ہم نے اس نظم کا خلاصہ، مرکزی خیال اور تشریح کمپلیٹ کر لیا۔ اب اس ویڈیو میں ہم بڑھیں گے ایکسرسائز کی طرف۔ تو ایکسرسائز میں جو سب سے پہلا کوشچن ہے وہ ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، اس سے مراد ہے کہ ہماری زندگی نہایت ہی مختصر اس طرح ہے کہ ہم تمام زندگی مختلف چیزوں کو خریدنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2 ہے، علم الماری کا نام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، اس سے مراد ہے کہ ہم نے کتابوں کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے پاس علم ہے مگر ہم اسے استعمال نہیں کرتے، الماری کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3، الفاظ مکتب چار دیواری کا نام کیا ظاہر کرتے ہیں؟ تو اس کا آپ نے لکھنا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکتب صرف عمارت ہے اگر اس سے ہم کچھ بھی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، صحرائے نجد کہاں واقع ہے؟ اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، یہ یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک کا علاقہ ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے، پٹواری کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، پٹواری کا کام زمین کی پیمائش کر کے ان کی خرید و فروخت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو MCQs ہے وہ ہے، علم الماری کا نام مکتب چار دیواری کا، تو اس کا آپ نے لکھنا ہے نام، ملٹن ایک لٹھا ہے مومن خان، تو اس کا آپ نے لکھنا ہے پنساری کا نام، بات تو جب ہے بدل جائے سرشست، اس کا لکھیں گے انسان کی، صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی، یہاں پہ آپ نے لگانا ہے قمیص پہ ٹک، دل ہو دلیا ہو یا دانائی کے بالائی، اس پہ آپ نے لگانا ہے ضمیر پہ ٹک لگانا ہے، کیس ہے دراصل ایک مشہور، آپ نے لگانا ہے پٹواری کا نام۔ پھر اس کے بعد آپ نے مصرعے مکمل کرنے ہیں، صاف ڈیش کے تلے معقول اجلی سی قمیص، تو یہاں آپ لگائیں گے، لکھیں گے کالر۔ پھر اس کے بعد دوسرا MCQs ہے بہت سی مختصر سا میری دشواری کا نام، آپ نے یہاں دشواری لکھنا ہے، تیسری والی جگہ میں آپ نے پٹواری لکھنا ہے، بات تو جب ہے بدل جائے ڈیش انسان کی، یہاں پہ لکھیں گے سرشست، اور لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے خریداری کا نام۔ یہاں پہ یہ مکمل کرنے کے بعد بڑھیں گے ہم نیچے کوشچن نمبر 4 پہ۔ تو کوشچن نمبر 4 ہے، وہ اپنے نظم کا مرکزی خیال وہ لکھنا ہے، تو وہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اعراب نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ آپ نے کوشچن نمبر 5 میں اعراب اسی طرح لگا لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے، الفاظ کے معنی اور متشابہ الفاظ ہیں وہ لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو الفاظ ہے اعلیٰ، اس کا مطلب ہوگا اونچا، اور ایک اعلیٰ ہوتا ہے پرزا، علم جھنڈے کو کہتے ہیں اور ایک علم ہوتا ہے غم، عام پھل کا نام ہے اور ایک عام معمولی کو کہتے ہیں، حامی حمایت کرنے والے کو کہتے ہیں اور ایک حامی رضامندی کو کہتے ہیں، کثرت کہتے ہیں زیادتی کو اور ایک کثرت کہتے ہیں ورزش کو۔ اس کے بعد جملوں کی طرف ہم بڑھیں گے، جس میں آپ نے محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو محاورہ نظر آ رہا ہے، آب ہونا، تو اس کا جملہ لکھیں گے، چغلی کرنے پر عامر اپنی حرکت پر آب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا محاورہ ہے آگ بگولا ہونا، تو اس کا آپ نے جملہ لکھنا ہے، ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آپ کو جملے نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ آپ لوگوں کو میں لکھواتی جاؤں گی۔ آپ اپنا الو سیدھا کرنا کا جملہ لکھیں گے، احمد نے افسر کی تعریف کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا، باغ باغ ہونا، بیٹے کی پیدائش پر آسیہ باغ باغ ہوگی، اور منہ کی کھانا کا آپ نے لکھنا ہے، حسد کرنے والے اکثر منہ کی کھاتے ہیں، اور آپ نے پھولے نہ سمانا، اول پوزیشن آنے پر نبیرہ پھولے نہ سمائے۔ اس کے بعد آپ کو لاسٹ کوشچن نظر آ رہا ہوگا، ایک پیرا دیا گیا ہے، اس میں آپ نے علامات لگانی ہیں، تو یہ آپ نے ساری علامات دیکھ لینی ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو آگے علامات بھی دی گئی ہیں اور ان کے نام بھی دیے گئے، اور ان کے مطابق آپ نے یہ پیرا فل کر لینا ہے۔ اس طرح آج کی جو ہماری نظم ہے اس کے ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اللہ نگہبان۔